میرا دارالفتا علیہ سنت میں سوال یہ ہے کہ جشن ولادت کے حوالے سے جو بیج وغیرہ آتے ہیں ان بیج کو لگا کر استنجا خانہ جانا کیسا؟ اگر کوئی استنجا خانہ چلا گیا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جشن ولادت کے جو بیج یہ مختلف قسم کے مارکیٹوں میں مہیا ہوتے ہیں، یہ بیج لگا کر استنجا خانوں میں جانا، باتھ روم میں جا سکتے ہیں یا نہیں، اور جانے والا کیا گناہ گار ہوگا؟ اب دیکھیں وہ بیج کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ اس پہ بعض اوقات لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، اور لکھا ہوا پھر اس کی کنڈیشنز جدا ہوں گی کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، لیکن بہرحال بہر صورت ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ باتھ روم میں جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ صحیح۔ لہذا جو ہے وہ اس کو اتار کر ہی جائے، نالے پاک بنی نالے پاک بنا ہوا ہے تو اس کو اتار کر ہی وہ اندر جائے، اور بالفرض کسی ایسے مقام پر ہے کہ جانا اس کا رکھ کر باہر جانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، آفس میں ہے یا کسی پبلک ٹوائلٹ کے اندر ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اس کو جیب کے اندر ڈال لے نظر نہ آئے، تاکہ وہ نظر نہ آئے، پھر اس کے بعد وہ باتھ روم کے اندر جائے۔ لیکن بہرحال جتنا زیادہ ادب کرے گا، تعویذ جو ہے یہ تو لے جائے، چونکہ یہ اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، اس میں جو بھی تحریر ہے یا جو بھی لکھا ہوا ہے نقش ہے۔ جب جیب میں رکھ کر جانے کی بات عرض کر دی کہ وہ جیب میں رکھ کر جا سکتا ہے، تو تعویذ تو بالکل چھپا ہوا ہوتا ہے، اس میں کوئی لے جانے میں حرج نہیں ہے۔ غلاف کے اندر تعویذ ہو تو اس کے باتھ روم میں ٹوائلٹ میں لے جانے کی صراحت علماء نے اپنی کتابوں کے اندر کی ہے، لیکن بہرحال جتنا ادب کرے گا اتنا اچھا ہے، بہتر ہے۔ جی، نالے پاک کا بھی اسی طرح بالکل لازمی ہے کہ اس کو بھی اسی، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال کا، آپ کے نالین شریفین کا نقش ہے۔ اسلامی بھائی تو نقش تو نہیں کہتے ہیں، نالے پاک کا بیج ہیں، ہاں تو وہ نقش ہے بہرحال، تو اس کا بھی احترام کریں گے تو اتنا ہی جو ہے وہ مقام ملے گا، فائدہ حاصل ہوگا، ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔